العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسالة روشيق محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم آدم الأسماء كلها. Allah Ta'ala taught Adam alayhi salam kullaha, all the names. Summa aradahum alal malaikati, and then presented these before the angels, saying, Ambiyuni bi asma'i, Ambiyuni, inform me, bi asma'i haulai, of the names of these if you are truthful, in kuntum sadiqin. When Allah Ta'ala instilled the soul into the Hazrat Adam's body, he came alive and was able to learn. Allah Ta'ala then taught him the names of all things. Thereafter Allah Ta'ala placed all these things before the angels and asked them, inform me of the names of these if you are truthful. Inform me of these names if you are true in your belief that you are more worthy of being viceroys due to your innocence. Allah taught Hazrat Adam alayhi salam everything, including the specific names of small and large utensils. The angels were unable to identify the names of these things, thereby establishing that humans are superior to angels by virtue of their superior knowledge. Therefore, they are more worthy of being viceroys. It is evident that it is not possible to execute any deed without the necessary knowledge. Qalu subhanaka, then Qalu, the angels submitted, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. The angels submitted, we proclaim your purity, we possess only the knowledge that you have given to us. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Without doubt, you are the all-knowing, the wise. When the angels realized that humans were blessed with the wealth of the knowledge, they conceded their weakness, saying, we proclaim your purity, we possess only the knowledge that you have given to us. Without doubt, you are the all-knowing, the wise. In saying this, they admitted that none can question the intentions of Allah Ta'ala, whose knowledge and wisdom are matchless. Allah Ta'ala نے جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ خون بہائیں گے جا کے, یہ فساد کریں گے جا کے, تو اب آپ کی برتری ثابت کرنا تھی, تو آپ کی برتری پھر کیسے ثابت ہوئی؟ یہ آیت مسلمانوں کے حکمران پڑھ لیتے تو آج ہم ذلیل نہ ہوتے. صرف اتنی ہی آیت پڑھ لیتے, صرف حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں, حکمران. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, آدم علیہ السلام کو جب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو تعلیم دی ان کو آسماء کی, ناموں کی. دنیا میں جتنی چیزیں تھیں, ہوئیں یا ہوں گی, انسان کو, آدم کو ان ساروں کے نام سکھا دیے. تبھی تو آپ نام رکھ رہے ہو. خلائی شٹل کا پتہ تھا آدم علیہ السلام کو, آپ کی بسز کا پتہ تھا آدم علیہ السلام کو, آپ نے مرین بنانی انہیں معلوم تھا, آپ کے ہوائی جہاز انہیں معلوم تھا, انہیں ہر چیز کلھا, یہ جو کل ہے نا, کل, ایوری تھنگ, کلھا, سب کے نام بتا دیے. صرف نام سے فائدہ نہیں ہوتا, ان کی حقیقت بھی بتا دی. اور پھر ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں, ایک ہی چیز کے, اس ایک چیز کی کئی حالات ہوتی ہیں, حالتیں ہوتی ہیں. جیسے پانی ہے, اب ایک پانی ہے نا, اب پانی جو ہے یہ گرم بھی ہوتا ہے, یہ پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, یہ پانی برف بھی بن جاتا ہے. تو یہ پانی کی مختلف جو حالتیں ہیں, ان حالتوں کے نام ان کو آتے تھے. پانی کس زبان میں کیا کہلواتا ہے, یہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا. یہ پانی کو اردو میں اسے پانی کہتے ہیں, عربی میں اسے ماں کہتے ہیں, ہندی میں اسے جل کہتے ہیں. یہ وہ جانتے تھے. ان کو ایک چیز کے سارے نام اور ساری چیزوں کا نام یہ آپ کو آتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے ہمارے ابا جی, جن کے تم بچے ہو. ابھی اب دیکھ لیجیے, یہ ابھی آغاز ہو رہا ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں ان کو خلیفہ بنانے لگا. تو پتہ یہ چلا کہ خلیفہ کے لیے علم ضروری ہے, لیکن جو مسلمان حکمران ہیں ان کے ملکوں میں خلیفہ کے لیے, حاکم کے لیے علم ضروری نہیں ہے. ایون کہ جو وزیر تعلیم ہوتا ہے جاہل مطلق ہوتا ہے. لیکن اب اس سے پتا چلا کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتا, اس کو پڑھنے دیا ہی نہیں جاتا. وہ قرآن پڑھ لے گا تو وہ دنیا کی اقتدار پہ قبضہ کر لے گا, وہ اس کو قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا. چھوڑو, سب سے پہلے مولوی کی بےزتی کی جاتی ہے. مولوی تو وہ جب وہ مولوی بات کرے گا پھر آپ سنیں گے نہیں, کیونکہ جب بولنے والے کو ڈیگریڈ کر دیا جائے تو اس کی بات آٹومیٹکلی گر جاتی ہے, چاہے وہ بڑا فلسفہ بیان کر رہا ہو.
تو سب سے پہلے یہ حملہ 100 سال سے شروع ہے یہ حملہ اور ابھی تک چلا رہا ہے. اس لیے ہمارے نام بدلتے رہتے ہیں, لیکن عیسائی بڑے ذہین تھے, انہوں نے ان کا نام فادر رکھ دیا. فادر بولو سے تو اسے وہ سب فادر بولیں گے تاکہ رسپیکٹ پیدا ہو. یہ جو بولے اس کی بات کو غور سے سنیں. مولوی اپنی طرف سے بات کر ہی نہیں سکتا, مولوی بات کرے گا اپنی طرف سے تو اس کی زبان کاٹ دی جائے گی. یہ سزا ہے اس کی قیامت کے دن. تو اس لیے بات دھیان سے سنا کرو. اب یہاں دیکھو کہ خلیفہ جسے بنایا گیا اسے پہلے نالج دیا, پتا چلا نالج ضروری ہے. اب اس آیت پر عمل کس نے کیا؟ امریکہ نے. تو اس کے الٹ کس نے کیا؟ ہمارے ملکوں نے. اب یہاں جب بھی کسی کو کوئی سیٹ دیں گے, وہ آدمی نے ماسٹر ڈگری کری ہوگی, وہ اس شعبے کا ایکسپرٹ ہوگا, اس کو وہ سیٹ دے دیں گے. یہ انہوں نے اس کو اپنا لیا, ہم نے اسے چھوڑ دیا. تو مسلمانوں قرآن مجید اس لیے ہے. اب ہمیں ایک اور نظریہ دے دیا گیا, جب کوئی مر جائے تو قرآن پڑھا کرو. اب علامہ آدم الاسماء کلھا کا فائدہ مردے کو کیا ہوگا بھائی؟ اس آیت کا فائدہ تو آپ کو ہوگا جب تمہارا بیٹا پڑھنے لگے تو کہو بیٹے ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے ابا کو سب سے پہلے 7 لاکھ زبانیں سکھا دی گئی. یہ ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ایک صاحب نے کہا جی زبانیں تو کم ہیں. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اور چیزوں کی بھی زبانیں ہوں. کئی ہزار پیشے کا نالج تھا ہمارے ابا کے پاس. اتنا بڑا جس کا ابا ہو تو اس کے بیٹے گلیوں پہ رول رہے ہوں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. تو ہمارے ابا کو نام سکھا دیے, ان کی ماہیت, ان کی کیفیت, ان کی حقیقت, صرف نام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ ساری چیزیں سکھا دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah Ta'ala taught Adam alayhi salam all the names and then presented these before the angel saying, inform me of the names of these if you are truthful. پھر بلایا فرشتوں کو, آجو بھی تم آجو. تم کہتے تھے, اب انہوں نے کہا نہیں لیکن ان کے دل میں تھا, اس لیے اللہ نے بعد میں کہا, اگلی آیت پہ بات کرتا ہوں. ان کے چھپا ہوا یہ تھا کہ خلیفہ ہم بن سکتے, ہم بڑے نیک ہیں, ہم نے جب سے پیدا ہوئے ہم نے کوئی گناہ نہیں کرا, تو وائس رائے ہمیں بنانا چاہیے. یہ ان کے دل میں تھا. ویسے انہوں نے بات اور کر دی. تو اب رب نے سارے فرشتوں کو بلا لیا, سارے فرشتے آ گئے, لگ گیا بھائی, پورے فرشتے بلا لیے. آدم علیہ السلام آپ تشریف لائیے. آدم علیہ السلام آئے. آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء. اب آدم علیہ السلام, پہلے آدم علیہ السلام جلوہ فرما ہے, فرشتے جب جمع ہو گئے تو فرشتوں سے یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ خلیفہ ہم بن سکتے ہیں, تمہارے یہ سوچ میں ہے تو تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب جناب غور سے ذرا سنیے گا, کوئی فرشتہ خالی نہیں ہے, بیچ میں شیطان بھی کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت ان کے اندر رہتا تھا. تو شیطان بھی ہے, فرشتے بھی باقی ہیں, جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, سارے فرشتے, اس کے علاوہ جن کے نام ہمیں نہیں آتے, تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا. آدم علیہ السلام جلوہ فرما ہے, ایک بڑا پنڈال لگا ہے, کہا فرشتوں تم بتاؤ ان چیزوں کے نام, صرف نام ہی بتا دو اگر تم سچے ہو. اب سارے کے سارے فرشتے آگے سے سمجھدار تھے, بولے قالو سبحانک, تو پاک ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے سکھایا ہے. یہ بڑی ذہانت ہے فرشتوں کی. یہ نہیں کہا تو نے تو سکھایا ہی نہیں, امتحان کیوں لے رہا ہے. فرشتے سمجھ گئے امتحان اس چیز کا ہوتا ہے جو چیز سکھائی جائے. آپ لوگ کالجز میں 1 سال پڑھتے ہو, پھر امتحان ہوتا ہے کیونکہ 1 سال آپ نے پڑھا ہے. تو فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہی نہیں تھا, لیکن ان کی ذہانت دیکھو, سب سے پہلے فوراً جھکے, سبحانک, تو پاک ہے, اس کی پاکی کو بیان کیا. پھر عاجزی کا اظہار کہ لا علم لنا, ہمیں علم نہیں ہے, لا علم لنا. The angel submitted, we proclaim your purity, we possess only the knowledge that you have given to us. ہمارے پاس صرف اتنی نالج ہے جتنی ہم صلاحیت رکھتے ہیں. کمال کی عاجزی تھی. شیطان بھی بیچ میں چپ, باقی ساروں نے عاجزی کی, یہ بیچ میں چپ. اگر اس کے پاس نالج ہوتا تو یہ بولتا نا, یہ بھی آگے کہتا مجھے آتے ہیں نام میں بتاتا ہوں, خلافت مجھے دی جائے. نہیں بولا. اگر یہ بولتا تو خلافت اسے ملتی. پتا چلا شیطان کا علم آدم علیہ السلام کے علم سے بھی کم ہے. تو بس اتنا سا فیصلہ کر دینا, بات لمبی نہیں کرتے. جب شیطان کا علم آدم علیہ السلام کے علم سے کم ہے تو جن کے بارے میں کہا گیا علامہ آدم علیہ السلام کلھا, جن کو اسماء, تمام اسماء کے نام دیے گئے, ان سے جب علم کم ہے تو اس نبی کا علم کیا ہوگا جس کو کہا گیا وہ علمک ما لم تکن تعلم. تو اگر آدم کے علم سے کم ہے شیطان کا علم, تو محمد مصطفیٰ سے تو کئی کروڑ گنا کم ہے. یاد رکھیے گا, کیونکہ آپ کو وہ علمک ما لم تکن تعلم, یہ جملہ آپ کے لیے کہا گیا. تو فرشتے سارے ہاتھ کھڑے کر گئے, ہمیں نام نہیں آتا. اب یہاں آپ لوگ سوچ سکتے ہو, درس سنتے ہو, اتنا عرصہ گزر گیا ہے, آپ کہہ سکتے ہو تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تو فرشتوں کو بھی سکھا دیتا, وہی نام ان کو سکھا دیتا. لیکن سنیے, فرشتوں کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. غور سے سن لیجیے, اگر کچھ چیزیں مشکل آ گئی, معقولات, محسوسات, متخیلات, موہومات, ان کے ادراک کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو جب صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر اس کو سکھانا وہ سیکھ نہیں پائے گا. آپ بولتے جاؤ وہ سیکھے گا نہیں. اب میرے اوپر ساری دنیا کے ٹیچر جتنے لگ جائیں, مجھے امریکن ایکسنٹ نہیں سکھا سکتے, نہیں سکھا سکتے. کیوں؟ میرے مسلز
بڑے ہو گئے ہیں. میری بیٹی بول سکتی ہے, آپ کا بچہ بول سکتا ہے, آپ کے اوپر 26 استاد لگ جائیں آپ نہیں بول سکتے. کیوں؟ وہ صلاحیت ختم ہوگی, وہ مسلز موٹے ہو گئے ہیں. ہاں یہ بریک ہوتے تو ہم اس کو اس طرح بول پاتے. سمجھ آگی کچھ؟ سیم صلاحیت ہی نہیں تھی فرشتوں کے اندر کہ وہ ان چیزوں کا ادراک کر سکتے. تو اب آگے سے کوئی بندہ بولا اچھا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز پیدا کر دیتا, تو سیدھا سیدھا تو کیوں نہیں کہتا کہ فرشتوں کو انسان بنا دیتا؟ تو سیدھا بولنا, اتنا جو مولوی کو کھپا رہا ہے تو سیدھا بول دے. تو پھر جب انسان فرشتوں کو بنا دیتا تو پھر فرشتے کدھر جاتے؟ تو بھائی صاحب اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے. منہ بند رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح جھکا کرو جیسے فرشتے جھکے تھے. لا علم لنا الا ما علمتنا. وہ جھک گئے, بس یہ ان کا جھکنا تھا کہ وہ مقبول ہو گئے اور شیطان مردود ہو گیا. تو لا علم, اب جب انہوں نے یہ اقرار کر لیا تو رب نے کہا آدم علیہ السلام کو اب بلاؤ. آدم علیہ السلام تشریف لے آئے. یہ جو علم ہوتا ہے نا مسلمانوں, یہ علم انسان کے درجے کو بڑھا دیتا ہے. نالجیبل اور جو نالجیبل نہیں ہے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آنکھ سے جو دیکھ رہا ہے, جو اندھا ہے, یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. خبیث آدمی اور پاک آدمی یہ برابر نہیں ہوتے, یہ یاد رکھیے گا. تو علم کے ذریعے سے درجہ انسان کو ملتا ہے. اس لیے مسلمانوں, ہمارے ہاں لٹریسی کا لٹریچر جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تھی پرسنٹیج, ہمارے ہاں سب سے زیادہ کم ہوتی ہے. ہمیں پڑھنے دیا نہیں جاتا, یاد رکھیے. ہمارے ہاں فرق بنا. اب یہاں دیکھ لیجیے, آپ کو کتابیں لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں آئے, اسکول میں سیدھا جا کے داخل ہو جائیں. ہمارے ہاں ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں اس گلی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے یہاں فرق ہے, فیس کا بھی فرق ہے, چیز کا بھی فرق ہے. انہوں نے سمجھ لیا میٹرک تک فری دے رہے ہیں, چاہے جس بہانے سے پیسے لیتے رہے, کچھ پیسے لیتے ہیں, فری آپ کو تعلیم نہیں ہوتی, آپ کے ٹیکس سے کٹا جاتا ہے. بھائی صاحب کیوں پاگل بناتے ہو اپنے ملک کے لوگوں؟ کوئی تعلیم فری نہیں ہے اور کوئی ہاسپٹل فری نہیں ہے. یہ صرف ہماری اخباروں والے لکھتے تھے, مر گئے ہیں, زندہ ملتے تھے میں ان کو پکڑتا جا کے, اور جی وہاں یہ ہوتا ہے, ہاسپٹل بھی فری ہوتا ہے, تعلیم بھی فری ہوتی ہے. تو جب میں نے لسٹیں دیکھی میں نے کہا تو پیسے ٹیکس میں سے کٹ رہے ہیں اسکول کے. یہ ہاسپٹل کے پیسے اگر تیرے 10,000 بل بنا ہے اور تو غریبہ نہیں دے رہا تو وہ کہیں اور سے لے رہا ہے. جی جناب ایسے نہیں ہے اتنے نیک آدمی کہ یہ تم لوگ ہاسپٹل میں گئے ہو, علاج کرا کے آ گئے تو اس کو پیسے نہیں ملے. نہیں, تو نہیں دے پایا تو اس نے تیرا سارا کلیم کہیں اور کیا ہے, وہاں سے اس کو وہ بل ملا ہے. تو مسلمانوں یہ کیوں کرتے ہیں؟ ساری انہوں نے تعلیم کو ایک جیسا کر دیا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, مسئلہ بن رہا ہے. تو جب مسئلہ بنتا ہے تو وہ تعلیم اول تو جو تعلیم تھی اصل میں وہی ختم کر دی گئی مسلمانوں کے اندر سے. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا صحابہ کرام نے کیا کیا, کوئی پتہ نہیں. حضرت عمر نے کیا کیا, کوئی پتہ نہیں. فلاں نے کیا, اگر صحابہ کوئی یہ چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں علم کے ذریعے سے انسان بڑھ جاتا ہے. اس کی میں مثال آپ کو دوں تو انسان کیا, یہ جو کتا جس کو منہ مارے نا تو آپ اس کو وہ پلیت ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کتا آپ کے کپڑے کو اگر سلائیوا لگا دینا تو آپ کا کپڑا پلیت ہو گیا, آپ کو جا کے دھونا ہے. یہ کبھی آپ صبح نکلے یا عصر کے بعد نکلے تو یوں کتا لے کے نکلے ہوتے ہیں جیسے گھوڑے لے کے نکلے ہوئے ہیں, تو ان کو سیر کرا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ کتے کی اتنی دیکھ بھال کر رہے ہو تو بچے ہی لے لیتے, ایک اس بچے کی, کتا تو کتے کا بچہ ہی رہے گا نا, یہ انسان تو نہیں بنے گا. تو وہی بچہ لے لیتے, اتنا ہی بچے کو پالتے. وہ کتے کی ایسی رکھوالی کر رہے ہو تو لکھا ہوتا یہاں کتے کا گند گرا تو تمہیں اٹھانا پڑے گا, اٹھاتے. تو بھائی اتنا ہی کام اس کے لیے کر رہے ہوتے. وہ کتا جو ہے, یہ درندے جو ہیں ان کا مارا ہوا ہم نہیں کھا سکتے, لیکن جس کتے کے پاس نالج ہے اس کتے نے جب شکار پکڑ لیا تو اب آپ اس شکار کو کھا سکتے ہو کیونکہ کتے کے پاس علم آ گیا ہے. وہ علم کیا ہے؟ اب سنو, جب آپ کبھی کتابیں پڑھیں گے شکار کی, شریعت میں مسائل پڑھیں گے تو کتے کو جس کو نالج ہو وہ مالک کی مرضی کے بغیر شکار کو نہ کھائے, مالک کے حکم کے بغیر شکار کو نہ کھائے, اتنا نالج اس کے اندر آ جانا اب اس کے لیے اس کے درجے کو بڑھا گیا. باقی رہی انسان کی تو بات ہی کیا ہے. آپ دیکھو انبیاء, علم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, آپ جیل سے سیدھا جا کر تخت نشین ہوئے, بادشاہ بنے. سلیمان علیہ السلام اپنے علم کے زور کے اوپر آپ نے وہ ملکہ بلقیس جو یمن کی بہت بڑی ملکہ تھی اس ملکہ سے شادی بھی کی علم کے زور کے اوپر. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے علم کے زور کے اوپر خلیفہ بنے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے علم کے زور پر اپنی ماں پہ لگی ہوئی تہمت جو یہ لگا رہے تھے اس تہمت کا جواب دیا ہے. اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے زور پر تمام نبیوں کے سردار ہیں, کیونکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مسلمانوں علم پڑھا کرو, اور علم دونوں پڑھو, دنیا میں جس سے فائدہ لینا ہے وہ بھی اور جس سے آخرت میں فائدہ دو. یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہو یہ صرف سمجھاتا ہوں, آپ واقعی یہ علم حاصل کریں, یہ علم جو آپ کو کام آئے گا, اس سے آپ اپنا بھی فخر کر سکو گے ہم اس دین کو ماننے والے. تو یہاں فرشتے سارے آپ کے آگے سر جھکا گئے. جناب یہ جو آدم علیہ السلام جب تشریف لائے, پھر اللہ نے فرمایا فقال قال یا آدم, اللہ تعالیٰ سے یا آدم, او آدم inform me, inform them of the names of these things. آدم علیہ السلام تشریف لائیے, اب آپ بتائیے ان چیزوں کے نام. تو آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ when he informed them of their names, جب ان چیزوں کے نام بتا دیے. اب یہ دیکھو کہ آدم علیہ السلام کا یہ بھی موجہ ہے کہ کھڑے کھڑے آپ نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. میں نے جن استادوں سے تجوید پڑھی ہے
انہوں نے جب ہماری 27ویں تھی انہوں نے 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن سنا دیا تھا. 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن مجید سنا دیا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. پورا قرآن مجید 2 رکعتوں میں سنا دیا. اب ہمارا ابا آدم علیہ السلام سارے فرشتے ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہو کر ساری چیزوں کے نام بتا دیے. معجزہ ہے, تھوڑے سے وقت کے اندر سب کچھ. اب جب بتا دیے تو چاہیے تھا کہ فرشتے بھی پھر اس کے برابر آ جاتے. اب ذرا غور سے سننا, کیونکہ درس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیچ کی چیز بھی بتائی جائے, صرف ترجمہ نہیں. جب انہوں نے نام بتائے تو ان کو پتا چل گیا. جب ان کو پتا چل گیا تو اب ان کو خلیفہ بننا چاہیے. تو سنو غور سے, جب کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے تو 2 طرح کی ہوتی ہیں تقریریں. ایک یہ جو میں ابھی کر رہا ہوں, آپ کو ساری یاد نہیں ہوگی, آپ کو صرف ایک آدھ بات یاد ہوگی, وہ آپ جا کے بتائیں گے. یہ ہے تقریر. ایک ہے کہ جو بچے مدرسہ نعیمیہ میں پڑھنے آتے ہیں میرے پاس, زیان پڑھنے آتا ہے. اب ہو سکتا ہے زیان کو ساری تقریر نہ آئے, یہ آسکر بھی لیٹ آیا, میں آسکر کے لیے تقریر کرتا ہوں انگلش میں تو آسکر لیٹ ہو جاتا ہے. آسکر کو چند باتوں کی پتہ چل جائے گا, کنگ عبدالعزیز کو چند باتوں کا پتہ چل جائے گا, لیکن جب یہ مدرسے میں آئیں گے پھر ان کو میں نے جو پڑھایا ہے وہ سارا ان کو یاد ہے. ان کو وہ صورتیں یاد ہیں, ان کو قاعدہ یاد ہے, ان کو دعائیں یاد ہیں. آپ کچھ سمجھے آپ, ایک ہے جو میں یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں, واز کر رہا ہوں, یہ سب کو سب یاد نہیں ہوگا. ایک ہے میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں, وہ اسٹوڈنٹ کو یاد ہوگا. تو آدم علیہ السلام جو تقریر کر رہے تھے اس وقت وہ پڑھا نہیں رہے تھے, سمجھا نہیں رہے تھے, سکھا نہیں رہے تھے, وہ واز فرما رہے تھے. اس لیے فرشتوں نے صرف سنا ہی ہے, یاد ان کو نہیں ہوا. انہوں نے صرف سنا جیسے آپ سن رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے تقریر کی, فرشتوں کو پتہ چل گیا جو صلاحیت اس کے اندر ہے انسان کے اندر وہ ہمارے اندر نہیں ہے. تب قال الم اقل لکم, Allah Ta'ala said, did I not tell you that I know the unseen things of the heavens and earth, and that I know what you disclose and what you conceal. اللہ نے فرمایا فرشتوں میں جانتا ہوں تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ظاہر انہوں نے کیا تھا کہ یہ خون بہائے گا, فساد کرے گا. چھپایا وہ کیا تھا, وہ اسرائیل ہم بن سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا میں سب جانتا ہوں, میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا, یہ چیزیں دیکھ لیا تم نے. آدم علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت ہے, تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. تو مسلمانوں علم جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور خوش نصیب ہو تم لوگ کہ تمہیں اس کا بیٹا بنایا گیا جو سب سے پہلے ہے اور پہلا ہے اور نالجیبل ہے. اس کے پاس بہت علم, آدم علیہ السلام کے پاس. پھر وہ علم آگے چلتا آیا, جو وقت گزرتا گیا وہ علم جو ہے وہ بڑھتا گیا. وہ سارا وہی آدم علیہ السلام کے پاس تھا, لیکن جتنی ضرورت تھی اتنی ان کے بچوں کے اندر وہ آتا گیا. تو مسلمانوں ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں, یہ فخر ہے آپ سب لوگوں کے لیے. تو نالج علم جو ہے یہ ہمیں آج یہ پتہ چلا گورنمنٹ کے لیے علم بہت ضروری ہے. اس لیے مسلمان حکمرانوں کو یہ چاہیے جب کابینہ بنا رہے ہوں, جب اپنے ساتھی بنا رہے ہوں, تو ان لوگوں کو بنائیں جن کے پاس علم ہے, اور جس شعبے میں رکھیں اس شعبے کا نالج ہونا اس کے پاس بہت ضروری ہے. ہمارے صحابہ کرام جب بھی کبھی کسی کو کسی عہدے پہ فائز کرتے تھے پوچھتے تھے تجھے قرآن کتنا آتا ہے, اور جس شخص کو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پوری آتی تھی اس کو وہ عہدہ دے دیا جاتا تھا کہ اس شخص کے پاس جو ہے وہ سارے مضامین ہیں, یہ اس کا نالج رکھتا ہے, اس کو عہدہ. تو جتنا جس کو قرآن مجید یاد ہوتا تھا اس کو اتنی ہی بڑے عہدے پہ فائز کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کی درخواست. آمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى محمد وعلى محمد وصحبه محمد وبارک وسلم. یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا ارحم الراحمین. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ان لوگوں نے تراویح ادا کی, تراویح میں قرآن سنا, یا اللہ تعالیٰ قرآن سننے کے بعد سمجھنے کے لیے بیٹھے, یا اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا صدقہ ہمارے علم میں بھی اضافہ فرما دے مالک. یا اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. دعا مانگنے والوں میں کوئی خود بیمار ہے, اس کا گھر والا بیمار ہے, رشتہ دار بیمار ہے, یا اللہ تعالیٰ سب کو شفا کا علاج عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ یہ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, بتاتے ہیں سنانے کے لیے, یا اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما مالک. پروردگار عالم دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمانا, ذلت و رسوائی سے بچانا, ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمانا. یا اللہ تعالیٰ آج جو افطاری لایا ہے یا جس نے گھر میں پکائی ہے, جو سحری جس نے پکائی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی کا طویل زندگی عطا فرما مالک. یا اللہ سب کی بچیوں اور بچوں کو اسکالرشپ عطا فرما, سب کی بچیوں اور بچوں کو یا اللہ ہر قسم کی وبا سے بلا سے محفوظ فرما دے مالک. یا اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرما جو علم نافع ہو مالک. یا اللہ تعالیٰ وہ رزق عطا فرما جو رزق واسع ہو مالک. پروردگار عالم ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے اس پر رحمت نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین.